حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک بہت پرانا دوست بڑی مدت کے بعد آپ علیہ السلام سے ملنے آیا۔ وہ بڑے ملکوں کی سیر اور تجربہ حاصل کر کے آیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اس نے بحر و بر کے تمام عجیب و غریب قصے سنا ڈالے۔ پھر آپ علیہ السلام سے ظالم اور حاسد بھائیوں کا حال دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا، وہ کہانی دراصل ایک آزمائش تھی اور میں شیر نر ظاہر ہے، زنجیر میں جکڑ جانے کے بعد بھی شیر ہی رہتا ہے، نہ کہ گیدڑ بن جاتا ہے اور نہ ہی اس کی بے عزتی ہوتی ہے۔ اگر شیر کی گردن میں زنجیریں پڑی ہوں تب بھی وہ بادشاہ ہی رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمات سن کر دوست نے آفرین کہا اور پھر سوال کیا کہ تم پر کنعان کے کنویں اور مصر کے قید خانے میں کیا گزری؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، وہی گزری جو چاند گرہن اور زوال کی راتوں میں چاند پر گزرتی ہے۔ جب باتیں ہو چکیں تو آپ علیہ السلام نے اپنے دوست سے پوچھا کہ تم میرے لیے کیا سوغات لائے ہو؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ دوستوں کے گھر خالی ہاتھ جانا ایسا ہی ہے جیسے پن چکی پر گیہوں کے بغیر جانا؟ آپ علیہ السلام کے دوست نے کہا، بہت شرمندہ ہوں، میں آپ کے لیے کیا تحفہ لاتا؟ آپ علیہ السلام دین و دنیا کے بادشاہ ہیں، ایک حقیر قطرہ دریا کو، ایک ذرہ صحرا کو کیا تحفہ پیش کر سکتا ہے؟ اے میرے دوست، تیرا حسن لاجواب ہے، جس کی دید سے دوسرے لوگ تو بہرہ ہوتے ہیں مگر آپ علیہ السلام خود اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میں آپ کے لیے ایک ایسی چیز لایا ہوں کہ جس سے آپ علیہ السلام اپنے حسن کا نظارہ کر سکیں گے اور پھر مجھے یاد کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے آپ علیہ السلام کو ایک آئینہ نکال کر تحفہ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا حسن دیکھا تو گر پڑے۔ زلیخا نے سنا تو کہا، اب تو میری قدر پہچانے گا، تو عاشقوں کے درد کو جانے گا، تو کہا کرتا تھا سودائی مجھے، میں نظر آتی تھی دیوانی تجھے، اب پتہ تجھ کو لگا اے بے خبر، حسن کا ہوتا ہے کیا دل پر اثر۔ آئینہ ایک ایسا دلکش تحفہ ہے کہ حسین اس میں اپنا نظارہ کرنے میں اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ بآئینہ اللہ تعالیٰ کے حسن کا نظارہ کرنے والے بزرگ اور درویش دنیا سے بے خبر ہو کر اسی میں محو تماشا رہتے ہیں۔